دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ ابھی 6 سال کے ہی تھے کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے 2 سال بعد آپ کے مشفق دادا عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے لی۔ آپ کے چچا ابو طالب کی مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر شام گئے، اور 25 سال کی عمر میں ملک شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کے سلسلے میں فرمایا، اور اس سفر کے بعد حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، جو کہ ایک معزز پاک باز 40 سالہ بیوہ عورت تھی۔ جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی تو تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا، اور خود آپ نے اس میں حصہ لیا اور اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ حجر اسود کے بارے میں قریش الجھے ہوئے تھے، قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چل پڑتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکیمانہ فیصلہ فرمایا کہ سبھی خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، ماحول اور معاشرہ بت پرست تھا، مگر آپ بغیر کسی ظاہری تعلیم و تربیت کے نہ صرف ان تمام برائیوں سے پاک و صاف رہے، بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یکساں اور ایک زبان ہو کر آپ کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ آپ کو خلوت پسند تھی، آپ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اچھی باتوں کا حکم دیا اور بری باتوں سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور عورتوں میں آپ کی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کو مکے والے بہت تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور نبوت کے 10ویں سال آپ کی زوجہ مطہرہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ نبوت کے 11ویں سال آپ کو معراج ہوئی اور 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور نبوت کے 13ویں سال آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، جہاں پہلے سے ہی اسلام پہنچ چکا تھا۔ ہجرت کے بعد آپ مدینہ منورہ میں 10 سال زندہ رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اس دوران آپ کو بہت سی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اور اسی سال آپ اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد کے سلسلے میں 11 سے 13 تک کی روایات ملتی ہیں۔ آپ کے 7 بچے تھے، جن میں 3 لڑکے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، اور 4 لڑکیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ تھی۔ ابراہیم کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی، اور ابراہیم آپ کی باندی ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، اس طرح کی اور ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نالج کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ جان سکے۔